بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اس انسان سے بھی زیادہ عجیب وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو اس کی ایک رگ کے ساتھ آویزاں ہے، اور وہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں، اور اس کے برخلاف بھی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو طمع اور لالچ اسے ذلت میں مبتلا کرتے ہیں، اور اگر لالچ ابھرتی ہے تو اسے حریص بنا دیتی ہے۔ اگر نا امید اس پر چھا جائے تو حسرت اس کے لیے جان لیوا بن جاتی۔ اگر غضب غصہ اس پر طاری ہو جائے تو غم غصہ کی شدت اختیار کر لیتا۔ اگر خوشنود ہوتا ہے تو حفظ ما تقدم کو بھول جاتا ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ میں جو تھا اسی حیثیت میں رہے، نہ کہ بھول جائے کہ مجھے ٹھیک ہے جی آج خوشی کا موقع ہے میں سارا کر لوں، نہیں۔ اگر اچانک اس پر خوف طاری ہو جائے تو فکر اندیشی دوسری قسم کے تصورات سے اسے روک دیتے۔ اگر دامن و امان کا دورہ ہوتا ہے تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھوک، یہ فقر و فاقہ اگر اس پر غلبہ کر لیں تو ناتوانی اس پر آ جاتی ہے، اور اگر شکم پوری بڑھ جاتی ہے تو یہ شکم پوری اس کے لیے کرب و اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ ہر کوتاہی اس کے لیے نقصان رساں اور حد سے زیادتی اس کے لیے تباہ کن ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم اہل بیت ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا۔ حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی نہ برتے، عجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے، حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ حکم خدا کو نفذ نہیں کر سکتا۔ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ خاص افراد ہوتے ہیں جو مثلاً اپنے گھر میں پہلے نافذ کیا، پھر اپنے گلی کوچہ بازار محلہ، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا سہل ابن حنیف انصاری حضرت کے سب لوگوں میں زیادہ عزیز تھے۔ یہ جب آپ کے ہمراہ صفین سے پلٹ کر کوفہ پہنچے تو انتقال فرما گئے، جس پر حضرت نے فرمایا اگر پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کر اسے جامع فقر پہننے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ ان سے محبت ہو گئی اب دنیا ساری مل جائے گی، نہیں۔ جب انسان محبت کر لیتا اہل بیت سے پھر مشکلات پریشانیاں آتی ہیں۔ پھر فرمایا عقل سے بڑھ کر کوئی مال سود مند نہیں، خود بینی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل کی بات نہیں، کوئی بزرگی تقوی کی مثال نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی نہج البلاغہ میں کہ انسان حرام کی طرف بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی زہد نہیں، تفکر سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا جب دنیا اور اہل دنیا میں نیکی کا چلن ہو، پھر کوئی شخص کسی ایسے سے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی سوء ظن رکھے تو اس نے اس پر ظلم و زیادتی کی۔ جب اہل دنیا پر شر و فساد کا غلبہ ہو، پھر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو اس نے خود ہی اپنے کو خطرے میں ڈالا۔ امیر المومنین نے دو باتیں سمجھائیں، ایک یہ کہ یہ دنیا مشکلات کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، اور انسان حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اچھے سارے رہ رہے ہیں اور وہاں سوء ظن کرے کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں۔ اور جہاں پر برے رہ رہے ہوں، جہاں فسق و فجور ہو، جہاں پر زیادتی اور ظلم ہو، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جہاں پر جو ہے اسی بات کو تسلیم کیا جائے۔ پھر فرمایا امیر المومنین سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا حال کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حال کیا ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لے جا رہی ہے، اور جس کی صحت بیماری کا پیش خیمہ ہو، اور جسے اپنی پناہ گاہ سے گرفت میں لے لیا جائے گا۔ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے،
اور ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔